اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلی آل سیدنا وقائدنا وقدوتنا محمد وبارک وسلم۔ عظمت درود و سلام۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام۔ درود فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے صلات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب صلات کے 20 معنی ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، صلات بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی شان کو بلند کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا نظارہ جھلک دینے لگتا ہے۔ جب ملائکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا۔ اور جب ایمان والے تو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایمان والے تو التجا کر رہے ہوتے ہیں، ایمان والے تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، مولا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بھیجنا، ان کے درجات کو اور بلند فرمانا، ان کی شانوں کو اور نکھار دینا، ان کی عظمتوں کو اور بلندیاں عطا فرمانا۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب پر صلات بھیجتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے مطابق۔ جب ملائکہ بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور رفعت کی بلندی، درجات کی بلندی، اور جب ایمان والے تو بالکل التجائیہ اور دعائیہ انداز کہ رب کی بارگاہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتوں کو نچھاور کرنے کی دعائیں۔ اچھا، اب ایک دلچسپ نقطہ دیکھیں، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انداز کیسا اختیار کرتا ہے۔ اچھا، جو درود بھیج رہا ہے اللہ اپنا نام لیتا ہے، اور جن پر درود بھیج رہا ہے ان کا نام ہی نہیں لیتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہاں لفظ محمد آقا کا نام مبارک، اسم مبارک نہیں لیا جاتا۔ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا، میرا رب یوں فرما دیتا بے شک میں اور میرے سارے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بھیج رہے ہیں، بات بالکل واضح ہو جاتی۔ نہیں، اپنا نام واضح لے رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کون بھیج رہا ہے، کہا میں بھی بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، اور نمونہ اپنا دکھا رہا ہے۔ اور ادھر اپنے محبوب کے نام کو النبی کے گلاب میں چھپا چھپا کر رکھ رہا ہے۔ النبی کے گلاب کی خوشبو معطر ہو رہی ہے، کس سے؟ صلات سے، اللہ کی صلات سے، ملائکہ کی صلات سے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ عبادت ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کام میں وہ شرکت کو پسند ہی نہیں کرتا، اپنا شریک پسند بھی نہیں کرتا، لا شریک جو ہوا۔ مگر جب بات آتی ہے اس کے محبوب کی تو وہ لا شریک ذات
صلات بھیجنے میں ملائکہ اور ایمان والوں کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، ہے لا شریک، ہے لا شریک، مگر صلات بھیجنے میں فرشتوں کو بھی شریک فرماتا ہے، ایمان والوں کو بھی شریک فرماتا ہے، یوں بولتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب ذرا آگے بڑھ کر دیکھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر صلات بھی بھیجو اور کثرت سے سلام۔ اب اللہ کا حکم دیکھیں ذرا، بڑا مزے کا نکتہ ہے، کیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم ان پر درود بھیجو۔ تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، ایمان والے پہنچ گئے، یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجنا ہے، کیسے بھیجیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں درود ابراہیمی سکھا دیا۔ اب ذرا اس کے کلمات دیکھیں کیسے ہیں، کلمات دیکھیں، میرے آقا نے سکھایا یوں، کہا کہ یوں درود بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب اس کا معنی دیکھیں، اے اللہ تو بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر اس کی نسبتیں ابراہیم علیہ السلام سے کی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور پھر وہاں شانیں بھی کون سی بیان کی، انکا حمید مجید، اللہ کی شان حمید، شان مجید، اور ادھر کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید۔ لیکن یہاں نقطہ پھر سمجھیے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھیجو درود میرے محبوب پر، اور بندے نے اب درود بھیجا تو کیوں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ اللہ کہتا ہے صلو علیہ، اے بندے تو بھیج، بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ کیا کیف ہے اس بات میں؟ تو اصل اس میں راز کیا ہے، رمز کیا ہے؟ میرے حبیب علیہ السلام نے امت کو ایک ایسی گلی میں داخل کیا، کہا کہ سیدھا تمہیں جنت میں لے جائے، کمال راز والی بات یہاں بتائیے۔ دیکھیں نمازیں پڑھ لیں نا تو یہ کوئی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ نماز قبول ہے کہ نہیں، اللہ کی رحمت کو تکتا رہتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوئی، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، تو باری تعالیٰ قبول فرما لیں گے، وگرنہ کون کہہ سکتا ہے کہ میری نماز قبول ہے؟ روزہ رکھ لیں، کون کہہ سکتا ہے کہ میرا روزہ قبول ہے؟ حج کر کے آ جائیں، کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی کلیم کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کلیم کرتا۔ سب کس کو تکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو، اللہ کے فضل کو، کہ اگر اللہ کا فضل شامل حال ہوا تو مولا قبول فرمائے گا۔ امید لگاتے ہیں، کرم اور دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، مولا ہماری بندگی، ٹوٹی پھوٹی بندگی قبول فرما لینا۔ مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے، اور وہ ہے درود و سلام۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ حضور نے یہ ہمیں راہ دکھائی ہے۔ وہ کیسے کہ جب اللہ نے حکم دیا نا، اللہم یہ حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ حکم تو آ گیا، اب اس کی تعمیل کرنی تھی، اور بندے نے تعمیل کی۔ تو تعمیل کروانے کے لیے جو الفاظ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا وہ دیکھیں کیا ہے، اس میں راز ہے۔ فرمایا کہ یوں کہنا، جب رب کی اس حکم کی تعمیل کرنے لگنا نا، یوں کہنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود۔ تو جب یہ بات کہی تو حکم کی تعمیل ہو گئی کہ اللہ نے کہا کہ درود بھیجیں، تو درود تو ہو گیا، کیونکہ یہ درود بتایا کس نے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ اور راز یہ رکھا آقا علیہ السلام نے کہ جس رب نے قبول فرمانا ہے درود اور میری بارگاہ میں پہنچانا ہے، تم اس کو اس طرح سے ڈائریکٹ یوں نہ کہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، بلکہ یوں کہیں اے اللہ تو ہماری طرف سے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیج۔ اور آگے اللہ کیا دیکھتا ہے؟ جب بندہ درود بھیجتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے
کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون بھیج رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کس پر بھیج رہا ہے۔ آئے ہائے۔ اللہ اس گناہگار کو نہیں دیکھتے، اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں بھیج کس پر رہا ہے، میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام پر۔ تو جس نے درود کو قبول کرنا ہے، پہلے قبول فرمائے گا تبھی تو مصطفیٰ علیہ السلام پر بھیجے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری اور ساری ہے تو پہلے قبول بھی تو بارگاہ الہی میں ہو رہا ہے نا، تبھی تو مصطفیٰ علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پہنچ رہے ہیں، تبھی تو حضور فرما رہے ہیں کہ جب مجھ پر موت آئے گی تو ایک بار میری روح جسم سے نکلے گی، مگر جب کوئی سلام پڑھتا ہے، صلات بھیجتا ہے، تو اس روح کو میرے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ صلات و سلام کا سلسلہ تو جاری تھا، بس وہ ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی موت وارد ہوئی۔ اللہ کا یہ حکم پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ ثابت ہوا کہ حضور مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ حضور مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ حضور عبد ہیں، معبود نہیں۔ حضور بندے ہیں، بندے، خدا نہیں۔ کیونکہ جو بندہ ہے اس پر موت آتی ہے، جو مخلوق ہے اس پر موت آتی ہے، اللہ موت سے پاک ہے۔ سو وہ اس لمحے جب روح نکلی، آقا پر موت آ گئی، اور اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوا، اور جیسے ہی کسی نے درود بھیجا تو پھر میرے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس میں روح داخل ہوئی۔ اب کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں قیامت تک کہ جس میں درود نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہا ہو، اور جو درود پہنچ رہا ہوتا ہے پہلے وہ رب کی بارگاہ سے قبول ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک باریک نقطہ اور بھی سمجھ لیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب بندگی رک جائے گی، عبادت رک جائے گی، نمازیں رک جائیں گی، روزے رک جائیں گے، حج رک جائیں گے، ہر چیز رک جائے گی سوائے درود و سلام کے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب قیامت بپا ہو جائے گی، انسان سارے موت کی وادی میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ساری کائنات، سارے جاندار، ملائکہ بھی موت کی وادی میں اتر جائیں گے، سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل بھی موت کی وادی میں، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام وہ بھی موت کی وادی میں، جناب جبریل امین وہ بھی موت کی وادی میں۔ کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے رب کے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، مگر اس وقت بھی مکھڑائے رب ذوالجلال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی ہوگا نا، اور اللہ کو بقا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، وہ حی قیوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا۔ اور اللہ نے ادھر وعدہ فرما رکھا ہے کیا؟ اللہ اپنا عمل بتاتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ درود بھیج رہا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، دوام کا صیغہ ہے۔ تو جب ملائکہ نہ رہیں گے ان کا درود رک جائے گا، انسان نہیں رہیں گے ان کا درود رک جائے گا، مگر اللہ تو ہوگا، اللہ تب بھی درود بھیج رہا ہوگا۔ جب کوئی بھی نہیں ہوگا، جب سب پر فنا کی چادر تنی ہوگی، کل من علیہ فنا، کل من علیہ فان کے گھاٹ اتر چکے ہوں گے سب کے سب، تو تب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا، تو وہ اس لمحے بھی اپنے محبوب علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی ساری عبادتیں اور بندگیاں وہ بھی رک جائیں گی، مگر درود تب بھی نہیں رکے گا جب یہ سب کچھ رکا ہوا ہوگا۔ تب بھی حضور علیہ السلام کی شان کو اللہ مسلسل بلند فرما رہا ہوگا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی عظمت و رفعت۔ اور پھر اس سے بھی آگے بات کی، صرف یہ نہیں کہا کہ صرف درود بھیجو، بلکہ کہا وسلموا تسلیما، وسلم میں بھی سلام، تسلیمہ میں بھی سلام، یعنی سلاموں پر سلام، کثرت سے سلام۔ وہ یوں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اے میرے بندے ایمان لانے والے، تو بڑھ بڑھ کر اپنے محبوب علیہ السلام پر سلام بھیجتا رہے، حد سے بڑھ کر، کثرت سے۔ اس لیے صحابہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا تو ان میں سے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں فرض نماز کے علاوہ اتنا حصہ آپ پر درود و سلام کا بھیجتا ہوں، 1/3۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اچھا کرتا ہے اگر اسے اور بڑھا لے،
اس نے کہا یا رسول اللہ فرض عبادات کے علاوہ پھر میں آدھا وقت جو ہے اس کام میں لگاؤں گا. حضور نے فرمایا بڑا بڑا اچھا، اگر اسے اور بھی بڑھا لے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بس میں فرائض کے علاوہ سارا وقت ہی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجتا رہوں گا. تو میرے حبیب علیہ السلام نے نوید سنائی، اگر تو ایسا کرے گا تو پھر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تجھے کافی ہو جائے گا، تیرے سارے کام ہی سنور جائیں گے، کرنے والا اللہ ہو جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں. کیا بات، یہ ہے صلاۃ و سلام. اور سلام کیوں کرایا، یہ کیوں کہا وسلم تسلیما، یہ کثرت، کسی چیز کو حد سے زیادہ بیان کرنا ہونا، یہ قرآن کا انداز ہے. اللہ کی رحمت بے پایاں تھی، 2 لفظ لائے گئے، الرحمن الرحیم. رحمان بھی رحم فرمانے والا، رحیم بھی رحم فرمانے والا، کیونکہ اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، تو یہ دونوں لفظ اس کی وسعت کو بیان کر رہے ہیں. ایسے ہی قرآن مجید میں اور بہت سارے مقامات ہیں جن میں یہ بات بیان کی گئی. ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کثرت سے سلام، بے حد و بے حساب سلام بھجوانا تھا، تو سنینم آگے وسلم تسلیما، وسلم میں بھی سلام، تسلیمہ میں بھی سلام. ایک منسٹر تھا، وہ جب گھر سے نکلتا تھا تو گھر کے سامنے ایک ریڑھی والا، ایک سبزی فروش کھڑا تھا، وہ اسے سلام کرتا، لیکن وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا رہتا. اگلا دن ہوتا پھر وہ سلام کرتا، لیکن منسٹر اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. تو کئی مہینوں تک وہ سبزی والا یوں سلام کرتا رہا. تو اس نے ایک دن دیکھا کہ وہ جو منسٹر ہے بڑی سی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے پچھلی سیٹ پر، اس نے تھوڑا سا آج مڑ کر ایسے دیکھا. تو اس نے اپنا سلام جاری رکھا. پھر اس نے ایک دن دیکھا کہ وہ اس نے مڑ کر بھی دیکھا اور تھوڑا سا مسکرایا بھی. پھر اس نے اگلے دن پھر دیکھا کہ وہ سلام کرتا رہا. پھر اس نے دیکھا کہ منسٹر نے ایسے مڑ کر بھی دیکھا، مسکرایا بھی، اور اس کے لب بھی ہلے اور ہاتھ بھی اٹھایا. چند دنوں کے بعد وہ سبزی والا وہاں نہیں تھا. تو منسٹر نے کہا پتہ رکھو، پتہ چلا وہ بیمار ہے اور اپنے گھر میں ہے. تو وہ منسٹر اپنی ٹیم کو لے کر، ڈاکٹروں کو لے کر اس کے گھر اس کی عیادت کرنے کے لیے گیا. جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کچی آبادی تھی، کچے گھر تھے. اس نے اس کی عیادت کی، ڈاکٹروں کی ٹیم جھک گئی اور اس کو دیکھنے لگ گئے. ٹریٹمنٹ اس کا شروع ہو گیا. تو اب اس نے اسے پھل پیش کیے، تحائف دیے، اور اسے کہنے لگا کہ بھئی جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے پاس آ جایا کریں، کوئی کام ہو میرے پاس آ جایا کریں. ادھر وابڈا والوں کو بلایا، بھئی یہاں بجلی پہنچاؤ، بجلی نہیں ہے اس علاقے میں. ادھر ہائی وے والوں کو بلا لیا، بھئی یہاں سڑکیں بناؤ، یہاں روڈز نہیں ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گیس بھی آ گئی، بجلی بھی آ گئی، سڑکیں بھی آ گئیں، کچی آبادی پختہ ہو گئی. وہاں تو بالکل ہی تبدیلی ہو گئی. اب جس کسی کا کام ہوتا وہ اس سبزی والے کے پاس جاتا، اور وہ بندہ وہاں منسٹر سے جا کر اسے وہ کام کرا دے دیتا. اب میرا سوال یہ ہے کہ بلا تمثیل اور بلا مثال، مثال صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اس مثال میں ذرا یہ بتائیں، اس بات پر سوچیں، اس بات پر دھیان دیں کہ کس چیز نے کچی آبادی کو پکا کروایا، کس چیز نے وہاں سڑکیں پہنچائیں، کس چیز نے وہاں بجلی پہنچوائی، کس چیز نے وہاں گیس پہنچوائی، کس نے؟ وہ اس سبزی والے کے سلام نے، کیونکہ وہ سلام کرتا رہتا تھا. تو یاد رکھیں، بلا تمثیل بلا مثال، سلام تعلق پیدا کرتا ہے، سلام تعلق پیدا کرتا ہے، سلام قربت دلواتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کو ایک اشارہ اللہ نے بھی دیا. وہ کیا؟ کہا کہ وسلموا تسلیما، وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر کثرت سے سلام بھیجتے رہنا، کثرت سے سلام بھیجتے رہنا، حتیٰ کہ نماز میں بیٹھ کر بھی کہنا السلام علیک ایھا النبی، کثرت سے سلام. آپ ادھر سلاموں پر سلام بھیجتے رہنا. کبھی تو گنبد خضرا سے میرے محبوب مصطفیٰ کا رخ تمہاری طرف مڑے گا، کبھی تو مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، کبھی تو وہ آپ کا سلام قبول کریں گے. ادھر مصطفیٰ علیہ السلام آپ کا سلام قبول کریں گے، ادھر اللہ کی رحمتیں اس بندے پر چھما چھم برسنا شروع ہو.
بس یہ اس کا مقصد ہے۔ اور عظمت یہ ہے، رفت یہ ہے کہ جب اللہ اپنی بندگی کے لیے ہمیں طریقہ بتاتا ہے، قیام کرواتا ہے، رکوع کرواتا ہے، سجود کرواتا ہے، اور جب بندے کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے اتحیات میں تو ساری باتیں اپنے سپرد کرواتا ہے، کہتا ہے کہ کہو بندے، یوں کہو نا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مالی کولی بدنی ساری باتیں مولا تیرے سپرد۔ جب باتیں اللہ کے سپرد ہو جاتی ہیں تو پھر اس بندے سے گویا کہ اللہ پوچھتا ہوگا، گویا کہ اے بندے، چاہتا ہے کہ تیری بندگی قبول ہو تو پھر آنا میرے محبوب کو سلوٹ کر، میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر سلام پیش کر، یوں کہے السلام علیکہ ایہا النبی، یا نبی آپ پر سلام، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجے اس نے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجود کر رہا تھا، اب اللہ نے کہاں بھیجوایا؟ کہا کہ گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہو، میرے محبوب کو سلام کہے، تو اب گویا گنبد خضرا سے میرے آقا پوچھتے ہوں گے، اے میرے غلام، اے میرے امتی، تو چاہتا ہے تیرے سلام قبول کروں؟ گویا کہ تو یہ بندہ کہتا ہوگا، امتی کہتا ہوگا، یا رسول اللہ سلام قبول کیجئے، قیام، رکوع، سجود میرے اٹکے پڑے ہیں، قبول کیجئے نا۔ تو حضور پھر فرماتے ہوں گے، گویا کہ میرے آقا فرماتے ہوں گے، چاہتا ہے تیرے سلام قبول کروں تو آ مجھ پر اور میری آل پر درود بھیج، بول یوں بول، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب بندہ جب یہ بولتا ہوگا، درود بھیجتا ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آقا کی اہل بیت اطہار پر، تو حضور خوش ہوتے ہیں تو سلام قبول ہوتا ہے۔ ادھر اس نے اہل بیت پر سلام بھیجے تو آقا خوش ہوئے تو رب خوش ہوا تو عبادتیں قبول ہوئیں اور اس بندے پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونا شروع۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلاۃ والسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر محبت اور عشق کے ساتھ اور آقا کی اہل بیت اطہار پر صلاۃ والسلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم سب کی طرف سے اپنے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر لامحدود اور مسلسل صلاۃ والسلام ہمیشہ کے لیے بھیجتا رہے اور انہیں قبول فرماتا رہے۔ آمین آمین آمین۔